الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر 28 ہے۔ باب السماحۃ فی البیع، لین دین میں تجارت کے اندر نرمی اختیار کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا خرید و فروخت میں۔ حدیث نمبر 2202، حدثنا محمد بن ابان البلخی ابو بکر حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن یونس بن عبید عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل اللہ الجنۃ رجلا کان سہلا بائعا ومشتریا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا، وہ بیچتے وقت بھی نرمی کرتا تھا اور خریدتے وقت بھی نرمی کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2203، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی حدثنا ابی حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے، خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، اور جب تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کو نرمی انتہائی پسند ہے۔ رب العالمین کو نرمی بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ نرمی کے ساتھ ہی معاشرے کے اندر امن قائم رہتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ جھگڑے لین دین کے معاملات میں ہوتے ہیں، اور جب ایک شخص دوسری کی غلطی کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، فریقین میں سے ہر ایک اپنا فائدہ مد نظر رکھتا ہے، تو پھر ان میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات کے اندر تحمل اختیار کرنا، برداشت اختیار کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اور کیوں داخل کیا؟ فرمایا کہ جب بھی وہ بیچتا تھا اس وقت بھی نرمی کرتا تھا، اور جب خریدتا تھا اس وقت بھی نرمی کرتا تھا۔ اور دوسری روایت جو ہم نے سنی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر کہ جب وہ خرید و فروخت کرے، خریدتا ہے یا بیچتا ہے یا اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، تینوں معاملات کے اندر وہ نرمی اختیار کرتا ہے۔ بیچنے میں نرمی سے مراد کیا ہے کہ قیمت میں مناسب رعایت دی جائے، ادھار لینے والے کو مہلت دی جائے۔ اگر خریدار نامناسب حد تک رعایت طلب کرے تو جھگڑے کے بجائے نرمی سے اس سے معذرت کر لی جائے۔ اگر وہ خریدی ہوئی چیز واپس کرنا چاہے تو واپس کر لی جائے۔ یہ ہے بیچنے میں نرمی۔ اور خریدنے میں نرمی کیا ہے کہ قیمت میں نامناسب حد تک رعایت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اگر خریدی جانے والی چیز کے اندر کوئی معمولی عیب ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ادھار لینے کے بجائے نقد خرید و فروخت کی جائے۔ اگر دکاندار نامناسب رویہ اختیار کرے تو اس کے جواب میں تلخ کلامی نہ کرے۔ اور تقاضے سے مراد کیا ہے؟ اپنا حق طلب کرنا، یعنی قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا یا پیشگی قیمت ادا کرنے کی صورت میں خریدی ہوئی چیز
मुकर्ररा वक्त पर मुहैया करने का मुतालबा करना। तो तकाज़े में नरमी, इसका मतलब क्या है कि दूसरे के जायज़ उज़र को तस्लीम करते हुए उसको मुनासिब मोहलत देना और मुतालबा करते हुए उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना और तलख कलामी से, गाली गलौज से इंतहाई परहेज़ करना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उस शख्स के लिए रहमत की दुआ कर दी है कि जब वो बेचता है उस वक्त भी नरमी करता है, ख़रीदता है उस वक्त भी नरमी करता है, जब अपने हक़ का मुतालबा करता है उस वक्त भी नरमी करता है। तो ये खुश अखलाक ताजिर जो होते हैं, इनके कारोबार के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी बरकत होती है, क्योंकि गाहक, वो दुकानदार, ताजिर उसके अखलाक को देखकर, उसकी नरमी को देखकर, उसके पेश आने वाले रवैये को देखकर उसकी दुकान पर जाते हैं। अब चीज़ आपको पता है कि इस दुकान से भी इतने की मिलनी है, दूसरी से भी उतने की मिलनी है, लेकिन आप एक दुकान को छोड़कर दूसरी के पास क्यों जा रहे होते हैं कि वो बंदा अच्छी तरह गुफ्तगू करता है, खुश अखलाकी से पेश आता है, अगर उससे रियायत करवाई जाए तो रियायत भी कर लेता है, चीज़ अच्छी देता है, मुनासिब देता है, अगर रकम इस वक्त ना हो, कुछ कमी हो, तो वो इस चीज़ को अभी ख्याल करता है। तो लोग इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कारोबार की तरफ जाते हैं। तो इसलिए ताजिर हजरात, कारोबार करने वाले हजरात, उनके लिए ज़रूरी है कि जब भी चीज़ बेचें अपने ऊपर खुश अखलाकी को, अपने ऊपर नरमी को लाजिम रखें। अगर आप ख़रीदने कोई चीज़ जा रहे हैं तो उस वक्त भी आपके ऊपर लाजिम है कि आप नरमी को इख्तियार करें, और जब किसी से किसी चीज़ का मुतालबा करें अपने हक़ का, तो उस वक्त भी उसके साथ नरमी वाला मामला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।